ارشاد بھٹی صاحب، حکمت عملی کا انتظار تھا لیکن فی الحال کہا گیا کہ کال کا انتظار کریں۔ یہ حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی نہیں، یہ حکمت عملی نہیں ہے۔ حکمت عملی یہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں طے ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو جلسے، جلوس، ریلیاں، لانگ مارچ، منی لانگ مارچ ٹائپ یہ نکالیں گے، یعنی دباؤ بڑھائیں گے، اور دوسرا عدالتوں میں لڑیں گے۔ ان کو خیال ہے کہ عدالتوں میں اب قریب ہے عمران خان صاحب کی رہائی۔ اور تیسرا جو مین وہ ان کا دنگل پڑنے والا ہے وہ ہے امریکہ میں۔ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف وائٹ پیپر ایک جاری کرنے جا رہی ہے جو پچھلے 3 سال ان پر ہوا۔ امریکہ میں ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو بڑے بااثر بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، جنہوں نے بڑی فنڈنگ بھی کی ہے ریپبلکن میں، ٹرمپ صاحب کی پارٹی میں، تو وہاں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کی اگلے ہفتے 2-3 بڑی اہم ملاقاتیں ہونے والی ہیں۔ الیکشن سے پہلے ٹرمپ صاحب سے زلفی بخاری صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور ایک بااثر پاکستانی کی بھی ہو چکی ہے۔ میں نے اس سے بات بھی کی، اس پاکستانی سے، انہوں نے کہا نام نہیں بتانا۔ 3 پاکستانیوں نے ڈنر بھی دیا، ان سے بھی ہو چکی ہے، ٹرمپ کی بہو سے بھی ہو چکی ہے، اور جو متوقع وزیر ہیں امریکہ کے ان سے بھی وہ رابطے میں ہیں، اور وہاں جلسے جلوس بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی۔ تو حکمت عملی اصل وہاں ہے، عدالتوں سے ایسے عمل سے اپنی ہی بات کی نفی کر رہی ہے۔ جب وہ اقتدار میں تھے تو کہتے تھے بیرونی مداخلہ، جب عدم اعتماد کے ذریعے خان صاحب کی حکومت کو گھر چلتا کیا گیا تو کہا گیا جی ہمیں امریکہ نے نکالا، اور اب جب واپسی کی امیدیں ان کی ہیں تو وہ امریکہ سے ہی ہیں، یعنی امریکہ ہی نکالے گا۔ تو یہ کال و فعل میں تضاد آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں، امریکہ نکالے گا نہیں، امریکہ نکال نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں وہ دباؤ ڈلوا رہے ہیں کہ مزید مقدمے نہ بنے، مزید ظلم و ستم نہ ہو، مزید ہماری سیاسی سپیس جو چھن گئی ہے وہ ہمیں واپس دی جائے۔ ڈیفینیٹلی کل پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ یہ مداخلت ہے یا سازش ہے یا رجیم چینج ہے۔ اب کل مجھے لگتا ہے آنے والا ہے کہ حکومت بیانوں میں، تقریروں میں کہہ رہی ہوگی کہ دیکھو یہ بھی تو مداخلت ہے۔ تو بہرحال یہ 2-3 طرح کی حکمت عملیاں ہیں۔ ثوابی جلسہ کامیاب جلسہ تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت ایک حکومت میں ہونے کے باوجود کبھی آپ کہیے گا کہ بلاول بھٹو کو کہ کوئی جلسہ کر لیں سندھ کے باہر، یا ہاؤس آف شریف کو کہیے گا کہ وہ کوئی جلسہ کر لیں سرکاری وسائل کے بغیر، تو اچھا پاور شو تھا۔ پاکستان تحریک انصاف ہی اس پوزیشن میں ہے کہ جو اس طرح اور پچھلے 3 سالوں سے مشکل ترین وقتوں میں کرتی آئی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے امید لگا کے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ اگر آپ مہربانی کریں، کیونکہ اب بابا بائیڈن کی حکومت نہیں رہ گئی، اب میری بات سن لیں، آپ تھوڑا سا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کریں۔ اب ٹرمپ صاحب کی حکومت آ گئی ہے، اگلے 21 دنوں میں عمران خان کال دیں گے۔ عمران خان صاحب اب کال کیا ہوگی؟ لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا۔ اچھا، حلف بھی لیا ہے آج علی امین گنڈا پور صاحب نے، کہ اور کہا کیا ہے کہ بوریا بستر باندھ لیں، ایک سفید چادر لے لیں، اور یہ سفید چادر کفن ہوگی اور عزت بھی ہوگی، اور جب ہم گھر سے نکلیں گے تو واپسی تبھی ہوگی۔ جذباتی تقریر تھی، ظاہر ہے اسی طرح کی تقریریں جلسوں میں ہوتی ہیں، تو واپسی تب ہوگی جب عمران خان کی رہائی یا جیل یا موت۔ اب آپ لانگ مارچ، عمران خان کا لانگ مارچ بھی آپ نے دیکھا، عمران خان کے لانگ مارچ بھی، بلاول بھٹو کا کانپے ٹانگ جانے والا 3,500-4 ہزار بندوں کا لانگ مارچ بھی آپ نے دیکھا، مولانا صاحب کا بھی لانگ مارچ دیکھا، دھرنا بھی عمران خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کے آپ نے دیکھے، 126 دن کا عمران خان نے تو دھرنا دیا تھا، مولانا صاحب کا دھرنا بھی دیکھا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ بلا شبہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو تھیٹر یا سرکس یا تماشا لگا ہے اس نے اس ملک کی جڑوں کو ہلا دیا ہے۔ کوئی فیل کر، ہمارے ہاں فیل نہیں ہوتا، لکڑ عزم پتھر عزم ہے۔ بلا شبہ مینڈیٹ چوری، بلا شبہ ہر قسم کا ظلم و ستم، بلا شبہ چادر چار دیواری، بنیادی انسانی حقوق آپ کے سامنے ہیں، جو ظلم ہوا ہے۔ لیکن دھرنا مائنس عمران بڑا مشکل ہے، دھرنا ایسا ہونا مائنس عمران کوئی کامیاب ترین تحریک چلے گی؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ اور اس تحریک سے عمران خان عدالتوں سے رہا ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں لگتا۔ تو یہ ایک دباؤ ہوگا، ایک پریشر ہوگا، اور حکومت ماشاءاللہ، میں باقی چھوڑیں، ایک چھوٹی سطح پہ میرا حافظ آباد ڈسٹرکٹ ہے، پنڈی بھٹیاں،
وہاں میں بھٹی برادران ہے، مہدی حسن بھٹی، کیا کیا کمال میں سنتا ہوں کبھی کبھی کہ پرچے، مقدمے، فصل نہ اٹھانے دو بھٹیوں کو، اچھا ٹرانسفارمر ان کا اتار دو، دفتر سیل کر دو، بجلی کاٹ دو، بجلی کے بل زیادہ بھیج دو، گھر گرا دو۔ پولیس انتظامیہ اس کے پیچھے، پنجاب حکومت ہے یا وہاں کی مقامی مسلم لیگی ہیں؟ میں حیران ہوں کہ اب اور کیا چاہیے؟ سارا کچھ تو ہو گیا ہے، اب چھوڑ دیں یہ سارا کچھ۔ تو الحمدللہ حکومت جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں پی مینڈیٹ ٹی آئی چور کی حکومت حکمت عملی ہے یہ بھی پریشر بلڈ بڑا کرنا موقع اور دے گی۔ دباؤ بڑھائے رکھنا۔ بھٹی صاحب، پورے ملک میں دہشت گردی کے افریت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو سب شہیدوں کو سلام، سب غازیوں کو سلام، اور بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے، معصوم بے گناہ جانوں سے جا رہے ہیں، اور یہ دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور بڑی خوفناک لہر ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم نفرت اور نفرت میں گھرے ہوئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہے۔ ہم اس طرح اپنی فورسز کے پیچھے، اپنی فوج کے پیچھے، اپنے ان لوگوں کے پیچھے جو جان ہتھیلیوں پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، ہم آل آؤٹ نہیں جا رہے، ہم اپنے اپنے مفادات، اپنی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 1000 سے زیادہ بڑے واقعات ہوئے ہیں پچھلے 6 مہینے میں۔ بلوچستان میں ایک ہفتے میں 17 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر حملے، فوج پر حملے، پولیس پر حملے، سویلین آبادی پر حملے، اور یہ دہشت گردی کی نئی لہر کتنی خطرناک ہے کہ پہلی دفعہ یہ زندگی میں، میری تو زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے، کبھی ایسے کسی چینی سفیر نے تقریر نہیں کی اور نہیں کہا کہ جب تک ہمیں آپ محفوظ ماحول نہیں دیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہمارا وہ دوست ملک ہے جس نے کبھی گلے شکوے کرتا رہا، لیکن ایک بند کمرے میں ہلکے پھلکے اس طرح تقریروں میں کبھی نہیں بات آئی، اور جب آپ کا خیر سے اعزازی قسم کا ایک ڈپٹی وزیر اعظم بھی وہاں بیٹھا ہو اور جو سارا کچھ تحریک انصاف پر ڈال رہا ہو وہاں بیٹھ کر، تو یہ اگر چین بھی آپ کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت مسائل ہیں۔ اور کون ہے اس کے پیچھے؟ مجھے تو انڈائریکٹ امریکہ بھی لگتا ہے، بھارت تو ڈائریکٹ ہے اس کے پیچھے، اور بھارت صرف پاکستان میں ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں کر رہا، دہشت گردی نہیں پھیلا رہا، امریکہ کینیڈا تک اس کی دہشت گردی کے چرچے ہیں، اور خارج ہیں اس کے پیچھے، یہ جن کو کہتے ہیں تحریک طالبان وغیرہ، یہ ان کے پیچھے ہیں، اور احساس سے محرومی بھی ہے، طبقاتی اونچ نیچ بھی ہے، ہمارے وہ تمام مسئلے بھی ہیں جو ہم نے کبھی بیٹھ کر حل ہی نہیں کیے، وہ ہیں، اور سی پیک بھی ہدف ہے، فوج بھی ہدف ہے، پاکستان ہدف ہے، اور بلوچستان کے کچھ اپنے مسائل ہیں اور کے پی کے کچھ اپنے مسائل ہیں۔ بلوچستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ایک یعنی شام ہوتے ہی وہ وہاں کوئی حکومتی رٹ نہیں ہوتی، اور حتیٰ کہ کے پی، اور اب یہ صرف بلوچستان لہو لہو نہیں ہے، پاکستان لہو لہو ہے۔ اور میں حیران تھا، یعنی آپ کے ایک ہمارے وزیر جو ہیں، ہمارے وزیر داخلہ ہیں، یہ کل فرما رہے تھے کہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ ایس ایچ او کدھر ہے اور ان کی پالیسی کدھر ہے، ان کا ویژن کدھر ہے، لیکن آل آؤٹ جانا پڑے گا، اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، فوج کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، فوج کو قوم کی سپورٹ دینا پڑے گی، اور زیرو ٹالرنس رکھنا پڑے گی۔ اور یہ جو اچھا فیصلہ کیا تھا کہ یہ افغانستان واپس ان کے تارکین وطن بھجوانے ہیں، اپنی سرحدوں کو فوکس کرنا پڑے گا، بہت ہی مشکل جنگ ہے، اور آپ کا ایک بزدل اور ڈرپوک قسم کا دشمن جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی لمحہ دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، اور حملہ آور کہاں ہوتا ہے؟ جو معصوم بے گناہ لوگ، ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو بڑا مشکل وقت ہے اس ملک پہ، پلیز ساری قوم متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں بھٹی صاحب، آج کا پاکستان اور مفکر پاکستان کی سوچ ذہنوں میں رکھ لیجئے، اور ذرا یہ بڑے بڑے جو ہم بھاشن دیتے ہیں، بڑے بڑے شعر سناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، نہ یہ قائد اعظم کا پاکستان رہا ہے، نہ یہ وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا۔ آدھا ملک ہم نے تڑوا دیا ہے قائد اعظم کے پاکستان کا، اور نہ یہ وہ خواب ہے جس کا جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، نہ یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔
آج قائد اعظم کراچی کے مزار اور صرف نوٹوں پر ہیں، اور آج علامہ اقبال تقریروں، بیانوں اور حوالوں میں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے شعر بڑے دھڑلے سے ظالم اور غاصب بھی پڑھتے ہیں۔ اقبال کی خودی آج کشکول میں پڑی ہوئی ہے، اور اقبال کے شاہین صدقوں، زکاتوں اور راشنوں کی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان کا مینڈیٹ چور وزیر اعظم کہتا ہے کہ بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو قائد اعظم اور علامہ اقبال رخصت ہو چکے، اب یہ ہاؤس آف شریف کا پاکستان ہے، زرداری اینڈ کمپنی کا پاکستان ہے، اور 10% طبقہ اشرافیہ کا پاکستان ہے، جن کے 10% کے لیے یہ جنت ہے، 90% کے لیے یہ آپ کو جہنم ہے۔ آج کا پاکستان اقبال اور قائد کا پاکستان نہیں لگتا؟